الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعن عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہما قال، سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کانت بی بواسیر، مجھے بواسیر تھی۔ بواسیر یہ ایک خطرناک مرض ہے۔ فسألت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن الصلاۃ، میں نے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے متعلق کہ بواسیر کے مرض کے اندر میں نماز کس طرح پڑھوں۔ فقال، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صلی قائما، کھڑے ہو کر نماز پڑھیے۔ فإن لم تستطع، پس اگر طاقت نہ ہو تو فقاعدا، پس بیٹھ کر نماز پڑھو۔ فإن لم تستطع، پس اگر نہ طاقت ہو فعلی جنب، تو پہلو کے بل لیٹ کر نماز پڑھ لو۔ رواہ البخاری، اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے، اور یہ پیچھے آپ حدیث پڑھ بھی چکے ہیں۔ تو اس حدیث سے یعنی کہ پہلی چیز کیا ثابت ہوتی ہے، جب بندہ کھڑے ہونے کی طاقت ہے تو کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھے، طاقت نہیں ہے تو پھر بیٹھ کر، بیٹھنے کی نہیں ہے تو پھر پہلو پر لیٹ کر، یعنی جس طرح مریض کو آسانی ہو، جو صورت وہ اختیار کر سکتا ہے وہ اختیار کر سکتا ہے، لیکن نماز اس نے پڑھنی ہے، نماز کی معافی نہیں ہے۔ وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال، فرماتے ہیں عاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مریضا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عیادت کی ایک مریض کی۔ فرآہ، آپ نے اس کو دیکھا، یصلی علی وسادۃ، وہ نماز پڑھ رہا تھا تکیے پر۔ فرما بہا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ تکیہ دور پھینک دیا۔ وقال، اور فرمایا صلی علی الارض، زمین پر نماز پڑھو، یعنی سجدہ زمین پر کرو، ان استطاعت، اگر تم طاقت رکھتے ہو، وَإِلَّا، وگرنہ فَأَوْمِئِ مَاءً، تم کیا ہے اشارہ کرو، اشارہ کرنا، وَجْعَلْ سُجُودَكَ، اور بنا لو اپنے سجدے کو، اخفض، زیادہ جھکا ہوا، من رکوع کا، اپنے رکوع سے۔ رواہ البیہقی، اس حدیث کو امام بیہقی نے روایت کیا، اور امام ابو حاتم نے اس کے موقوف ہونے کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو یہ حدیث بھی آپ پیچھے باب صفت الصلاۃ کے اندر پڑھ چکے ہیں، تو یہ دونوں روایات پیچھے آ چکی، یہ سند کے اعتبار سے یہ روایت کیا ہے، ضعیف ہے۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بیان فرماتی ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، یصلی، کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے، متربعا، چار زانو ہو کر، چار زانو ہو کر، یعنی یہ بیٹھنے کی ایک قسم ہے، اس میں کیا ہوتا ہے، دایاں پاؤں بائیں ران کے نیچے سے اور بایاں پاؤں دائیں ران کے نیچے کر کے مقعد پر بیٹھنا ہے۔ اگرچہ یہ روایت بھی سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، لیکن عذر کی بنا پر چوکڑی مار کر نماز پڑھنا کیا ہے، جائز ہے۔ تو یہ یہاں پر آپ نے تین روایات پڑھ لی، دو روایات پیچھے پڑھ چکے تھے، تیسری آپ نے یہاں پر پڑھ لی۔ تو ان روایات سے مسئلہ کیا ثابت ہو گیا کہ مریض جس طرح آسانی کے ساتھ وہ نماز پڑھ سکتا ہے، اس کو نماز پڑھنی چاہیے۔ پہلی چیز کہ کھڑے ہو کر ہی پڑھنی چاہیے اگر طاقت ہے، طاقت نہیں ہے تو بیٹھ کر نہیں ہے تو پھر پہلو کے بل، جس طرح بھی اس کے ساتھ ممکن ہو وہ پڑھے۔ اور دوسری بات کہ اپنے سامنے تکیہ وغیرہ یعنی اونچی چیز نہیں رکھنی کہ اس کے اوپر آپ نے سجدہ کرنا ہے، اگر کر سکتے ہیں زمین پہ سجدہ کریں، نہیں ہے تو پھر اشارے کے ساتھ کریں۔ اور رکوع اور سجدے کو کیا کرنا ہے، رکوع تھوڑا سا آپ کا وہ کم جھکا ہوا ہو، اور سجدے کے اندر آپ زیادہ جھکیں گے زمین کی طرف، واللہ عالم۔